بکھری ہیں کس جنازے پہ پتیاں یہ پھول کی، کیوں غم زدہ ہے آنکھ جناب رسول کی۔ اسلام کو تا حشر زندگی دے کر دنیا سے جا رہی ہیں مادر بطول کی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ راجعون رزن بقضاء تسلیم اللہ امر۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ نظر تمام شہدائے کربلا و اسیران کربلا و راہ و کوفہ و شام و ذریت امام حسین علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ والحمد للہ الذی بولایتک الامیر المؤمنین غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب مولا متقیان علی ابن ابی طالب۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ الصلاة والسلام علی دعوت المحمدیہ، عصمت الفاطمیہ، صولت الحیدریہ، حلم الحسنیہ، شہادت الحسینیہ، عبادت السجادیہ، آثار الباقریہ والمآثار الجعفریہ، حجج القاسمیہ، رضایت رضویہ، تقاوت التقویہ، نقاط النقویہ، ہیبت العسکریہ وغیبت الہیہ محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ الصلاة والسلام علی کتاب الحق المبین وهو اصدق الصادقین وقول الحق۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین واولادہ الحسین واحبابہ الحسین واصحابہ الحسین۔ والصلاة والسلام علی منتقم قائم عال محمد الغوث 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 السعد 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 ادرکنی 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 الأجل 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 یا ارحم الراحمین بحق محمد وآل یاسین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ شروع کرتی ہوں اس خدائے لم یزل کے نام سے جو وحدہ لا شریک ہے۔ بے شک تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور تمام تر درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے جن کی معرفت اور محبت میں پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کر دیا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ عزیزان محترم، عنوان مجلس شہادت جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، زوجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ تاریخ الاسلام میں خواتین کا کردار سب سے زیادہ نمایاں، اور 4 خواتین وہ جن کا نام خود ختم مرتبت نے تجویز کیا اور بتایا زمانے کو کہ مریم و آسیہ اور ختیجہ و فاطمہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ یہ وہ بیبیاں ہیں، یہ وہ خواتین ہیں جن کی نظیر نہیں ملتی، جو بے مثل ہیں، لاجواب ہیں، لا حساب ہیں۔ ان کی فضیلت، ان کی فصاحت، ان کی بلاغت سب سے الگ، سب سے جدا، لیکن حق اور توحید پر مسلسل زندگی کا کارواں یک بیک بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عزیزان محترم، جناب ختیجۃ الکبریٰ مادر بطول، زوجہ رسول، مادر امیر کائنات، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین، اور
بہت لاڈلی جناب ابو طالب کی یہ بیٹی، یہ بہو، کہ جب رسول خدا سے نکاح سعید ہوا تو جناب ابو طالب بہت زیادہ خوش ہیں، بے انتہا خوش ہیں، اور ان کا شجرہ نسب رسول خدا کے شجرہ نسب سے ملتا ہے۔ ابن غالب جو رسول خدا کے جد امجد ہیں، جو بن ہاشم قصی سے پہلے ہیں، وہاں سے ان کا شجرہ چل رہا ہے اور رسالت مآب کے شجرے سے ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کے دونوں کے جد ایک، آپ کا دونوں کا خانوادہ ایک، آپ دونوں کی جوڑی زمانے میں بے مثل بے نظیر نظر آتی ہے۔ اگر خواتین میں سب سے پہلے عورتوں نے اپنی اصلاح کرنی ہو تو جناب ختیجۃ الکبریٰ کو اپنا تصور نگاہ بنائیں، ان کے کردار کی تمام باریکیوں پر روشنی ڈالیں، ان کی تعلیم تربیت پر غور اور غوص کریں کہ وہ تجارت کرنے والی خاتون، تاجر، ملکۃ العرب، اس دور جاہلیت میں جب عرب عیاش، اوباش، ظاہری نظر آتا تھا، اس دور کے اندر یہ بی بی طاہرہ صدیقہ سبحان اللہ اور ان کے شوہر صادق اور امین کہلائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ عزیزان محترم، جناب ختیجۃ الکبریٰ، آپ کے القابات، آپ کی تعریف، آپ کی مدحت توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید میں موجود ہے۔ توریت میں آپ کو رابعہ کے نام سے پکارا گیا ہے، انجیل میں آپ کو رفیقہ کہا گیا ہے، زبور میں آپ کو رامعہ کہا گیا ہے، اور قرآن مجید آپ کو ام المومنین کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ امیر کائنات سے کسی نے سوال کیا کہ مولا، امیر آپ ہیں، رسالت مآب سرور کائنات ہیں، امیر المومنین کی ذرا وضاحت کرتے ہوئے ام المومنین کے بارے میں بتائیے۔ تو مولا نے ارشاد فرمایا، ام المومنین دنیا میں ظاہر ہوئی، اس لیے امیر کائنات دنیا کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ یہ امہات کی تعلیم اور تربیت ہوتی ہے کہ اس گھرانے کی ایک ایک بیوی جو اپنی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی تربیت اپنے شوہر کے نقش پا پہ نقش رکھ کر اپنی زندگی کو آگے رواں دواں کرتی ہوئی نظر آئے، تمام ملت پر، تمام عوام پر، تمام اقوام پر، تمام ناس پر یہ کہتی ہوئی نظر آئے، یہ بتاتی ہوئی نظر آئے کہ اس کا کردار بنفس نفیس ہے، اس کی زبان لہجہ شیریں ہے، اس کا ہر بیان اس کے شوہر کے بیان کے ساتھ متمسک ہے۔ ایسی تعلیم یافتہ علمی خاتون کو جو شوہر کے پیچھے کھڑی ہوئی نظر آئے، مد مقابل نہ آئے، شوہر کے پیچھے کھڑی نظر آئے، ایسی خاتون کو، ایسی ماں کو ام المومنین کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اسلام کو تا حیات باقی رکھنے کا جو بہترین کردار جناب ختیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب نے زمانے کو نبھا کے بتایا، زمانے کو بتایا کہ حقیر چند سکے زندگی کی کوئی بھی خوشی نہیں آپ کو دے سکتے۔ اگر زندگی کی خوشی چاہتے ہو تو نفس انسانی کی تلاش کرو،
اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو زمانے کو یہ بتاؤ کہ تمہیں کس کی تلاش ہے. کسی صادق کو دیکھو کہ وہ بے شک 100 پیوند لگے لباسوں کے اندر موجود ہو. زیب تن اس کا ایسا ہو کہ روحانیت محسوس ہوتی ہو. اس کے فقیرانہ انداز میں امانت داری محسوس ہوتی ہو. جس کے لب و لہجے میں صداقت ہو، ایمان ہو، یقین ہو. جس کی آنکھوں میں نور ایمان کی چمک ہو. جس کا خانوادہ سب سے الگ ہو. ایسے ساتھی کو منتخب کرو. ایسا ساتھی جب مل جاتا ہے تو یہ چند سکے کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتے. اور جس وقت یہ چند سکے کسی ایسی جگہ کام آ جائیں جس میں نسلوں کی تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھایا ہوا ہو تو سب سے پہلے آگے بڑھ کر اپنی تمام دولت ایسے کام میں صرف کر دو جس طریقے سے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنی دولت کا ایک ایک سرمایہ صرف کر دیا. اور پھر چہرے پہ مسکراہٹ لیے، آنکھوں میں نور ایمان لیے جناب ختم مرتبت کے گھر آ گئیں. اور جس وقت آپ رسول خدا کے گھر آئی ہیں تو آپ نے یہ کہا. عباس قمی سفینۃ البحار میں جلد نمبر 1 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بی بی نے یہ ارشاد کیا، یا رسول اللہ بیتک و بیتی، آپ کا گھر میرا گھر ہے، اولادوں کا اولادی، آپ کی اولاد میری اولاد ہے. اسی لیے رسول خدا نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو یہ لقب عطا فرمایا، ام الائمہ علیہم السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. ام الائمہ علیہ السلام تمام ائمہ علیہم السلام کی ماں، اور ام ابیہا یعنی خاتون عصمت جو سب کی ماں ہے، ان کی یہ ماں ہے. آپ رسول خدا کے گھر آئیں، آپ نے زندگی کو فقر میں بسر کیا، شکرانہ زبان بھی مسلسل جاری رہا. آپ کے گھر کے اندر ایک ایسا نور نزول کرتا ہوا نظر آیا کہ زمانہ پورے حجاب میں، پورے پردے میں چلا گیا. اور اللہ رب العزت نے اس نور کو جس وقت آپ کی گود کے اندر ظاہر کیا تو وہ نور سورہ لیلۃ القدر کی تلاوت کرتا ہوا نظر آیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. آپ بہت شاد ہوئیں اور رسول خدا بہت مسرور ہوئے اور جا کر زمانے میں اعلان کروایا. جناب ابو طالب نے کہا خاندان بنی ہاشم میں ایک کے بعد ایک نور واضح ہو رہا ہے. زمانے والوں سن لو، حجاب خدا کا حجاب آج خدیجۃ الکبریٰ کی گود میں نظر آ رہا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. سورہ کوثر کی تفسیر جناب خدیجۃ الکبریٰ کی گود میں زمانہ اطفالی کے اندر، زمانہ طفلی میں بیٹی نے ماں اور باپ کی کیا بہترین صداقت دیکھی. باپ نے اگر آدھی روٹی کھائی تو اس آدھی روٹی سے بھی کم جناب خدیجۃ الکبریٰ کھاتی ہوئی نظر آئیں. آپ کی تجارت کا وہ عالم تھا کہ جب ایک اونٹ آپ کا شام پہنچنے لگتا تھا تو دوسرا اونٹ مکے سے سفر کرتا ہوا نظر آتا تھا. یعنی کہ اتنی اونٹوں کی قطاریں ہوتی تھیں. ایک وقت میں جو بی بی 100 اونٹوں کی قطاریں تجارت کے لیے دوسرے ممالک میں بھیجتی ہو، اس کے نوکروں کا، کنیزوں کا کیا کہنا.
کہ تاریخ میں رقم ہے کہ آپ کے نوکر سونے کے قمر بند استعمال کیا کرتے تھے، آپ خود عطر مشک بنایا کرتی تھی، آپ کو سونا بنانا بھی بخوب آتا تھا، آپ بہترین محدثہ، وحی سے پہلے بھی آپ شہادت رسول اللہ دینے کے لیے تیار تھیں، اور وحی کے بعد بھی آپ نے تمام معجزات اپنی آنکھ سے دیکھے۔ آپ اور جناب فاطمہ بنت اسد، اللہ صلی علی محمد وآل محمد، زمانہ دیکھتا تھا کہ آپ دونوں میں باہم اتنا پیار تھا کہ مانو لگتا ہو کہ ماں اور بیٹی بیٹھی ہوئی ہے۔ جو جو جناب فاطمہ آپ سے کہتی تھیں آپ وہ تمام امور سر انجام دیتی۔ جس وقت آپ کی اس نکاح کی تعریف زمانے میں عام ہوئی تو حاسدین نے آپ سے اور رسول خدا سے قطع تعلق کر لیا، اور حاسدین میں آج بھی ظاہر میں نظر آتا ہے تربت ختیجہ اداس ہے، تربت فاطمہ اداس ہے، جو سرمایہ دے چکی اسلام کو، آج اس کی قبر اداس ہے۔ اس کی قبر پہ کوئی ایک دیا جلانے والا نہیں، جس نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گھروں کے دیے جلا دیے، جس نے اسلام کو ایسی زندگی دی کہ ہر زبان پر اسلام، مسلمان، مسلمین، اہل اسلام کا ذکر بیان ہے۔ آج اسلام جو پھول رہا ہے، پھل رہا ہے، پنپ رہا ہے، کس کی بدولت ہے؟ وہ جس کے لیے رسول خدا نے کہا السلام علیکہ یا ختیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا ام محدثہ، السلام علیکہ یا ام الابیہا، السلام علیکہ یا ائمۃ المعصومین، السلام علیکہ یا رفیقہ یا صدیقہ یا مرضیہ، السلام علیکہ یا زوجۃ الرسول اللہ، السلام علیکہ مادر امام کبریا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول خدا آپ کی شان خود بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس وقت آپ کو پتہ چلتا کہ رسول عربی گھر کے اندر، گھر کی دہلیز پر پہلا قدم رکھ رہے ہیں، آپ جس جا پہ مصروف ہوتی فوراً والی کے سامنے آ جاتی، مسکراتے ہوئے چہرے سے استقبال کرتی، جانتی تھیں زمانہ بہت ناقابل برداشت حرکتوں پہ اتر آیا ہے، اتنا تکلیف دینے پر، اتنی اذیت دینے پر زمانہ تیار ہو گیا کہ خاندان بنی ہاشم پر کھانا پینا بند ہو گیا، اور 5 سال شعیب ابی طالب میں جناب سیدہ، جناب ختیجۃ الکبریٰ اور رسالت مآب جناب ابو طالب قید رہے۔ تاریخ یہ رقم کرتی ہے کہ 5 سال مسلسل جس بی بی نے سوکھے پتے کھائے ہوں، اس کی جسامت کا، اس کے شکم کا کیا حال ہوا ہوگا۔ ام المصائب، صابرہ، مجاہدہ، راضیہ، ایسی بی بی نے جب اپنی بچی کو جو بہت چھوٹی ہے ساتھ اپنے سوکھے پتے کھاتے ہوئے دیکھا تو ان کے دل پہ اس وقت کیا گزری ہوگی۔ لیکن اس میں بھی شکر الہیہ، محبت الہیہ، محبت رسالت، محبت ولایت۔ جس وقت آپ زمانے میں ظاہر ہوئیں اور لوگوں نے کہا کیا ختیجۃ الکبریٰ نے اسلام قبول کر لیا، تو جناب ختیجہ نے کہا دین اسلام پر تو میں اول دن سے ہی قائم اور دائم۔
بس ظاہر کا وقت مقرر ہے، جس وقت ظاہر ہونا ہوگا اللہ رب العزت ہمیں ظاہر کر دیتا ہے۔ عام الحزن، غم کا سال۔ تواریخ میں خصائص فاطمیہ کتاب میں لکھا ہے کہ رسول خدا جس وقت آپ کو سوکھے پتے کھاتے ہوئے دیکھتے تھے تو بہت زیادہ گریہ کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ختیجہ میں تمہارا صحیح سے خیال نہ رکھ پایا، تو آپ کہتی تھی والی نہیں، زمانے میں میری وصیت عام کر دیجیے گا کہ شوہر جس حال میں بیوی کو رکھے، بیوی کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ شوہر ایک روٹی کما کے کھائے، بیوی کو اسی میں سے اپنا شکم بھی بھرنا چاہیے۔ شوہر جو رزق حلال لائے اس میں شکر پروردگار عالم ادا کر کے اس کو کھانا چاہیے۔ یہ انسیت، یہ محبت زمانے میں اگر عام ہو جائے تو یہ رشتہ لازوال کہلائے گا، ایسے لازوال جیسے آپ تاریخ اسلام میں دیکھیں، رسول خدا اور جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، مولا علی، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جناب زینب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا، جناب عبداللہ۔ دین اسلام میں جب بھی ضرورت پڑی تعلیم کی تو یہ امہات ہمیشہ سامنے آئیں۔ ان خواتین نے آ کے بتایا کہ زمانہ اگر بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ان تعلیم یافتہ ماؤں کو زمانے کے سامنے لے کر آؤ جو اپنے اندر ایک کردار رکھتی ہوں۔ یہ کردار رکھنے والی اور اس پورے کردار کو مکمل کرنے والی جناب سیدۃ النساء العالمین کی بیٹی ثانیہ زہرا، جناب زینب کبریٰ۔ عزیزان محترم، سلام اللہ علیہا ان تمام بیویوں پر جنہوں نے ہم سب کے لیے اذیتیں برداشت کی۔ آج ہمیں اس ہنگامی دور میں ان بیویوں کے کردار کو، ان کی تعلیم کو، ان کی تربیت کو اپنی نگاہ میں رکھنا چاہیے، اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کیسے یہ بیویاں اپنے گھروں کے اندر صبر کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، چہرے پہ تبسم ہے، شکر الہیہ کر رہی ہیں، اور ایسے ہی شکر الہیہ جناب ختیجۃ الکبریٰ کرتی ہوئی نظر آئی۔ 5 سال کے بعد جب شعیب ابی طالب سے جناب ختیجۃ الکبریٰ باہر آئی ہیں تو زمانہ دیکھ کے حیران تھا۔ آپ کا رنگ، آپ کی آنکھوں کی رونق مانو دور جا چکی تھی۔ آپ اتنی ضعیف ہو گئی تھیں کہ جیسے 100 سال کی ضعیفہ ہو۔ آپ کے بال سفید ہو چکے تھے اور چھوٹی سی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج من بین، ماں کا ہاتھ پکڑے ہوئے ساتھ تھی۔ اور جس وقت آپ کا وقت شہادت قریب آیا تو آپ نے رسول خدا کو بلا کے کہا، یا رسول اللہ، میں جانتی ہوں میرے جانے کے بعد آپ بہت زیادہ مغموم رہیں گے، جب بھی آپ کو میری یاد آئے آپ میری بیٹی سیدہ میں مجھے دیکھ لینا۔ یہ میری شبیہ ہے، یہ صابرہ ہے، یہ مجاہدہ ہے، یہ طاہرہ ہے، یہ صدیقہ ہے، یہ راضیہ ہے، مرضیہ ہے، حواریہ انسیہ ہے۔ عزیزان محترم، جناب ختیجۃ الکبریٰ کچھ عرصہ شعیب ابی طالب کے بعد ظاہراً زندہ رہی، اور جس وقت آپ زمانے میں آنکھیں بند کر گئیں تو رسول ہوئے خدا نے اس سال کو عام حزن کہا۔ آپ مستقل زار و قطار روتے رہتے ہیں۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ کب تک غم کریں گے؟ کہا
کوئی عام شخصیت ہو تو غم نہیں بھلائے بھولتا، یہ تو میرا نفس ایمان ہے، میری زوجہ میرا نفس ایمان ہے، میری زوجہ ایسی کہ زمانے میں ایسی زوجہ کی کوئی مثال نہیں۔ رسول خدا آپ کی فاتح خوانی، آپ کی نظر جو کتابوں میں الفاظ تحریر ہیں کہ آپ کی نظر کے لیے، آپ کی فاتح خوانی کے لیے خود گھر کے اندر کھانا بنایا کرتے اور جناب سیدہ آپ کی مددگار ہوتی، باپ اور بیٹی مل کر ماں کی نظر و نیاز کیا کرتے اور پھر پورے محلے میں، پورے شہر میں تقسیم کرتے اور خصوصاً ان کے پاس ضرور جاتے جو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ہمجولیاں تھیں۔ وہ ہمجولیاں رسول خدا کی محبت کو، الفت کو، انسیت کو دیکھ کے رشک کرتی ہیں اور اپنے شوہروں سے کہتی ہیں دیکھو بیوی کے بعد کتنی محبت ہے اس کو اپنی بیوی سے، ایسے شوہر زمانے میں نظر نہیں آتے، زمانے میں روحانیت کو اجاگر کیجیے جیسے یہ خاندان بنی ہاشم اجاگر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جناب سیدہ کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے رسول خدا سے کہا میری وصیت ہے آپ کو، میری بیٹی کبھی رونے نہ پائے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ آپ کے سامنے دست ادب جوڑ کے گزارش کروں گی، آپ کی وصیت کی پابندی رسول خدا نے کی، ائمہ اطہار نے کی، انبیاء نے کی، اوصیاء نے کی، خود پروردگار عالم نے کی، ملائکہ نے کی، لیکن انسانوں نے آپ کی وصیت کی قدر و قیمت نہیں جانی۔ پہلی دفعہ جناب سیدہ ماں کے غم میں روتی ہوئی رسول خدا کو نظر آئی اور بعد رسول بیت حزن میں سیدہ سرگوشی میں روتی ہوئی جب نظر آتی ہوئی تو امیر کائنات غم سے اپنا کلیجہ تھام لیتے تھے اور گڑ گڑا کے یہ کہتے تھے اے مادر خدیجۃ الکبریٰ مجھے معاف کیجیے گا، زمانے نے بہت ستایا سیدہ کو۔ جس وقت شام میں جناب خدیجہ کی یہ بیٹی جو ثانیہ زہرا کہلائیں اور دربار عام میں کھڑی ہوئی تھی، اس وقت آپ نے کہا تھا اے ام المصائب کبیرہ، اے مصائب کی وہ بڑی ماں جس نے اس دور میں مصائب اٹھائے، اس دور جاہلیت میں مصائب اٹھائے جس وقت لوگوں نے آپ کو ایذا پہنچائی۔ آئیے ذرا دربار شام میں دیکھیے، آپ کی بیٹی بے مقنا و چادر کھڑی ہے۔ اے اماں، آپ عالم الاسلام میں پوری کائنات میں چادریں تقسیم کرتی رہیں، آج آپ کی بیٹی بے مقنا و چادر ہے۔ جس سے جناب سکینہ کو تماچے لگے تو گڑ گڑا کے کہا تھا ام جدہ خدیجۃ الکبریٰ، آپ کہتی تھی بچوں کو پیار کیا کرو، آپ نے اپنی یتیم بھانجیوں پر دست شفقت رکھا، آپ کہتی تھی کسی بھی یتیم کے گلے پہ اور کسی یتیم کے گال پہ کبھی بھی تماچا زن نہ کرو۔ دیکھیے آج آپ کی بیٹی کو سر عام تماچے مارے جا رہے ہیں، اور جس وقت عاشورے کے دن روز عاشورہ امام حسین نشیب کے اندر اپنا سر رکھے ہوئے ہیں، اس وقت آپ نے یا رسول عربی یا جدہ خدیجۃ الکبریٰ، آپ کا بیٹا دین کو پناہ دیتے ہوئے اپنی جان نثار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ،
میں اس کا بیٹا ہوں جس نے اپنی تمام دولت اسلام کے قدموں میں ڈال دی. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے اپنے پورے خانوادے کے ساتھ اپنی جان کا نذرانہ، اپنے خون کا نذرانہ اسلام کے وجود کے اندر بے وست کر دیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین من ینقلبون منقلبون. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.